سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا۔ خاندانی پس منظر: نام اسماء، والد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر اور غار ثور کے دوسرے مکین تھے۔ والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور خاوند میدان جہاد کے نامور شاہ سوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زبیر بن عوام تھے۔ والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ تھیں۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ ان کے والد نے ان کی والدہ قتیلہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیق حیات ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا، البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسماء اور ان کے بھائی عبداللہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ بعد میں عبد الرحمن بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہجرت کے وقت کا کارنامہ: ام المؤمنین سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجیے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میری دو بیٹیاں عائشہ اور اسماء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زہی قسمت، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے ایک اونٹنی قیمت کے عوض لے لی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے نہیں دیکھا، لیکن آج میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق انتہائی خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ جب مکہ معظمہ کے گلی کوچوں پر اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے اپنے پاس موجود تمام امانتیں ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کی رفاقت میں ثور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بکر قریش کی کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور سیدہ اسماء کھانا اور پانی لے کر غار ثور میں آتیں، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سیدہ اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا، اللہ کی قسم، میرے قبرگند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا، ازار بند پھاڑ کر 2 حصے کر لو، ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اس بنا پر میرا نام ذات النطاقین یعنی 2 ازار بندوں والی رکھ دیا گیا۔
فرماتی ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی، تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا کرے گا۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق کا کوئی نشان نہ ملا۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی۔ ان کے ساتھ ابو جہل بن ہشام بھی تھا۔ وہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے۔ میں گھر سے باہر آئی تو انہوں نے کہا، تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں، ابو جہل نے میرے رخسار پر تماچا رسید کر دیا جس سے میرے کان کی بالی دور جا گری۔ فرماتی ہیں کہ پھر قریشی واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے، ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرف کا رخ کیا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے ابا جان، غلام عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کرنے والے عبداللہ بن اریقط بھی تھے۔ عمدہ ذہانت۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی روانہ ہوئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال 5000 یا 6000 درہم اپنے ساتھ لے لیے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے، وہ نابینا تھے۔ ہمیں کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، دادا جان ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ سنگریزے رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا تھا جہاں میرے ابا جان درہم و دینار رکھا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جان اپنا ہاتھ اس پر رکھیے اور دیکھیے کہ وہ کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اگر وہ اتنا مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا۔ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں بوڑھے دادا جان کو تسلی دوں۔ اسلام کے ساتھ وابستگی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کو اپنے دین پر فخر تھا، وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھیں۔ ان کے تقویٰ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ مشرکہ ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کی ہے کہ سیدہ اسماء فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے، ابو قریب محمد بن الاس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو اسامہ نے ہشام سے اور اس نے اپنے باپ کے حوالے سے حدیث بیان کی، اور اس نے سیدہ اسماء سے، وہ فرماتی ہیں، میرے پاس میری والدہ اس دور میں آئیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا۔ میری والدہ مشرکہ تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا کہ میری والدہ میرے پاس مجھ سے ملنے کی چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی والدہ سے ملو۔ سیدہ اسماء نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اور اس کے تحائف قبول کر لیے۔ اے اسماء، واہ آپ کی قسمت اور آپ کی عظمت کو سلام، اللہ نے تمہیں کتنا بلند نصیب عطا کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ترجیح دی، آپ نے شریعت کے خیال کو فراموش نہ کیا اور اس تعلق کو بھی نہ چھوڑا جسے شریعت نے ماں کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اسلامی احکامات پر بڑی مضبوطی اور دلجمی سے عمل پیرا ہوئیں۔ آپ کی عظمت کے کیا کہنے، آپ کی سربلندی کو سلام۔ ایسے ہی کردار کے حامل لوگوں کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، سورۃ حج کی
آیات ہیں، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اسے دور دراز جگہ لے جا کر پھینک دے گی۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کا تقویٰ روز روشن کی طرح واضح اور آفتاب و مہتاب کی مانند آشکار تھا، اور وہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے مبرہ اور پاک تھیں۔ پہلے بچے کی والدہ سیدنا علی بن ابی طالب تمام امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنے کے بعد آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں عبداللہ بن ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی سیدہ ام رومان اور دونوں بہنیں سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء تھیں۔ سیدنا اسماء حالت حمل میں تھیں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچیں تو انہوں نے نومولود کو جنم دیا، جسے ان کی ہمشیرہ سیدہ عائشہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے اسے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ صبر کرنے والی بیوی سیدہ اسماء نے اپنے خاوند سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ مفلسی کی زندگی بسر کی۔ گھریلو کام کاج اور اپنے خاوند کی گھوڑی کی دیکھ بھال نے انہیں تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مزید برآں ان کا خاوند سخت مزاج تھا۔ جب سیدہ اسماء نے اس صورتحال کی اپنے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق سے شکایت کی تو انہوں نے اسے صبر کرنے کی تلقین کی۔ تھوڑے عرصے بعد سیدنا زبیر بن عوام کی مالی حالت بہتر ہوگی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، لیکن اس مالی فراوانی اور گھریلو خوشحالی نے سیدہ اسماء کے طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ سیدہ اسماء دل کی بڑی غنی تھیں، دنیاوی چمک دمک ان کی طبیعت پر قطعاً سر انداز نہیں ہوتی تھی۔ وہ شریف الطبع اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی تھیں۔ جب وہ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد شفا یاب ہوئیں تو انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کے فضل و کرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے غلام آزاد کیے۔ وہ اپنی اولاد کو سخاوت کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھیں، خرچ کرو، صدقہ و خیرات دو اور فراوانی کا انتظار نہ کرو۔ سیدہ اسماء نے اپنے والد گرامی کی نصیحت کو اپنی اولاد کی طرف منتقل کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلند اخلاقی کے جوہر سے آراستہ کیا۔ سیدنا زبیر مشرکین کے ساتھ نبرد آزما ہوتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے تاکہ وہ لڑائی کا فن سیکھ لیں اور شاہ سواری میں مہارت پیدا کر لیں۔ وہ اپنے والد گرامی سے شرف و کرم کا درس لیا کرتے تھے۔ وہ میدان حرب میں مقابلے کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ سیدہ اسماء نے اپنے بیٹے میں دین الہی کے غلبے کے لیے بہادری کا جوہر پیدا کیا تھا اور اسے ہر گھڑی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سیدہ اسماء اور سیدنا زبیر بن عوام کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ سیدہ اسماء نے اپنے بیٹے عبداللہ سے تعاون چاہا۔ جب وہ ان دونوں کے پاس اندر آنے لگے تو سیدنا زبیر بن عوام نے غضبناک ہو کر کہا کہ اگر تم اندر آئے تو تیری والدہ کو طلاق دے دوں گا۔ عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کو اس گھٹن سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ وہ دل کڑا کر کے اندر داخل ہو گئے تو زبیر بن عوام نے اپنی بیوی سیدہ اسماء کو قطعی طلاق دے دی۔ اس طرح دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہوگی۔ سیدہ اسماء نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ اسماء کے لیے علم و ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدہ اسماء کی گردن میں ورم پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوجی ہوئی جگہ پر اپنا دست مبارک لگایا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ سیدہ اسماء کو سب سے بڑا صدمہ اس وقت پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیائے فانی سے اپنے رفیق اعلیٰ رب العالمین کی طرف کوچ کر گئے۔ وہ اس موقع پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی رحم دلی اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیائے فانی سے کوچ کرنے سے سیدہ اسماء ایک مضبوط سہارے سے محروم ہو گئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سیدہ اسماء کے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق بھی دنیائے فانی سے کوچ کر گئے، جس سے یہ دوسرے بڑے مضبوط سہارے سے محروم ہو گئیں۔
انوکھی بہادری اور ثابت قدمی۔ سیدہ اسماء اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگیں۔ وہ ایک بہادر اور جواں مرد شخص تھے جس نے اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شمائل محمدیہ سے آراستہ کیا تھا۔ دن پے در پے گزرنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر بڑا محتاط دانشور بن گیا۔ اسے شمشیر زنی میں مہارت حاصل ہو گئی۔ یزید بن ابی سفیان کے بعد مروان بن حکم بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر کو اپنا زیر فرمان بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان مسند اقتدار پر برجمان ہوا تو اس نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ عبداللہ بن زبیر کو طاقت کے زور پر مطیع فرمان بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جائے۔ وہ اگر اطاعت قبول نہ کرے تو اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ حجاج اپنے لشکر لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر جبل ابو قبیس کی چوٹی پر توپ نصب کر لی اور مسجد حرام اور کعبۃ اللہ پر گولہ باری شروع کر دی، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھی مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں کا سخت محاصرہ کیا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کی غرض سے اپنے دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر موقع پا کر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان سے پند و نصائح اور رہنمائی حاصل کریں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ کو بڑے واضح انداز میں بتایا کہ بیشتر ساتھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، محاصرہ بڑا سخت ہے، حالات بڑے کٹھن ہیں۔ سیدہ اسماء نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا قتل ہو جانے کے ڈر سے اپنے دینی جذبات کو پامال نہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کہا، اماں جان، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کے ٹکڑے کر دیں گے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بیٹا بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اسے کیا، جس طرح بھی اس کے گوشت کو کاٹا جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹا جاؤ اللہ کی مدد طلب کرو اور اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرو۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس سے اٹھے اور بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں اتر کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے، اے میری والدہ سیدہ اسماء، اگر میں قتل کر دیا گیا تو آپ مجھ پر آہو بکا نہ کریں، میرا خاندان اور دین باقی رہے گا اور میرا دایاں ہاتھ تیز تلوار کے ساتھ نرم پڑ گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کب تک ظالم ٹولے کے سامنے ڈٹے رہتے؟ وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما تھے کہ اس دوران میں مسجد کا ایک ستون ٹوٹ کر ان پر گر پڑا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر کو شہر کی ایک گھاٹی میں دیکھا گیا کہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ان کے پاس سے قریش اور دوسرے لوگ چپکے سے دیکھتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو لاش کو دیکھ کر رک گئے اور 3 مرتبہ لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا، اے ابو خبیب السلام علیکم۔ پھر غمزدہ ہو کر 3 مرتبہ یہ کہا کہ اے ابو خبیب، میں نے تجھے اس مقابلہ آرائی سے روکا تھا، اللہ کی قسم میری معلومات کے مطابق تو روزے دار، عبادت گزار اور صلہ رحمی کرنے والا تھا، اللہ کی قسم تو امت کا ایک بہترین فرد تھا۔ یہ کہتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے چل دیے۔ حجاج بن یوسف کو سیدنا عبداللہ بن عمر کے وہاں رکنے اور ان کی باتوں کا پتہ چل گیا۔ اس نے سیدنا عبداللہ بن زبیر کی لاش کو تختہ دار سے اتارنے کا حکم دیا اور اسے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر کی والدہ سیدہ اسماء کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، ورنہ میں کسی ایسے شخص کو بھیجوں گا جو تجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میرے پاس لائے گا۔ سیدہ اسماء نے یہ بات سن کر پورے جوش و جذبے سے کہا، جاؤ اس کو کہہ دو میں تیرے پاس نہیں آؤں گی، تو ایسے شخص کو بھیج جو مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر تیرے پاس لے کر آئے۔ پھر حجاج نے جوتے پہنے اور اکڑ فوں کرتے اور اتراتے ہوئے چلا
اور سیدہ اسماء کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، دیکھ لیا اپنے بیٹے کا انجام، میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سیدہ اسماء نے کمال صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ پھر فرمانے لگی، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میرے بیٹے کو ذات النطاقین کا فرزند کہہ کر پکارتے ہو۔ ہاں، مجھے اپنے ذات النطاقین ہونے پر فخر ہے۔ میں نے ہجرت کے موقع پر اپنے کمر بند کے 2 حصے کیے، ایک کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ پھر فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس میں ایک کذاب اور ایک تباہی مچانے والا ہوگا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا، میرا خیال ہے کہ تباہی مچانے والے تم ہو۔ حجاج خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی لاش کو تختہ دار پر لٹکائے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر مسجد حرام میں داخل ہوئے تو انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر مسجد کے کونے میں تشریف فرما ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرمانے لگے، ان جسموں کی کوئی بات نہیں، اصل معاملہ تو روحوں کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آپ صبر سے کام لیں اور ہر دم اللہ سے ڈرتی رہیں۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد سیدہ اسماء بھی سفر آخرت پر روانہ ہو کر اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچ گئی۔ رہے نام اللہ کا، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔